अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुज़म्मिल ख़ान प्रोग्राम सच्ची के साथ। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मुल्क की अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, इमरान खान ने एक मुल्क में इंतशार फैलाया हुआ है और लॉन्ग मार्च के नाम पर आवाम को बेवकूफ़ बनाया हुआ है। आपने देखा कि किस तरह इमरान खान ने पाकिस्तानी इदारों को जो है निशाना बनाया, तनकीद करी उन पर, और आपने देखा कि DGI SPR ने भी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और किस तरह इमरान खान को बोला कि इमरान खान इदारों को निशाना बना रहे हैं, और उनको बताया भी कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन फिर भी इमरान खान जो है फ़ौज को मुसलसल निशाना बना रहे हैं। और अभी लॉन्ग मार्च आपने देखा कि लॉन्ग मार्च का ऐलान करा कि बड़े बड़े दावे करें इमरान खान ने कि हज़ारों लोग जमा होंगे, लाखों की तादाद में लोग जमा होंगे, हर शहर से लॉन्ग के लिए लोग निकलेंगे। लेकिन आपने देखा कि लाहौर में 300 लोग भी लॉन्ग मार्च पे शामिल नहीं हुए। इसकी वजह ये नाज़रीन के जब इमरान खान पाकिस्तानी इदारों को निशाना बनाएंगे तो कौन उनका साथ देगा। इसी के साथ नाज़रीन चलते हैं निसार अहमद कुलो साहब के पास, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सिंध के सदर भी हैं और सीनियर रहनुमा भी हैं। उनके पास चलते हैं, उनसे सवाल करते हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर और इमरान खान की लॉन्ग मार्च पर। नाज़रीन, आज हम जिस शख्सियत से आपका तारुफ़ कराने जा रहे हैं वो किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। निसार कुलो साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, कैसी तबीयत है आपकी? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा सर, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि जो अभी इस टाइम मुल्क की मौजूदा सूरत हाल चल रही है, जो इमरान खान ने एक मुल्क में इंतशार फैलाया हुआ है लॉन्ग मार्च के और के हवाले से, आप सर इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लॉन्ग मार्च, जलसा करना, जुलूस निकालना पॉलिटिकल पार्टी का जमहूरी हक होता है और उस हक से हम उनको रोक तो नहीं सकते। लेकिन जब बात बेमकसद की हो तो लोग उस पर रायज़नी ज़रूर करते हैं। इमरान खान साहब ने हुकूमत के मुकाबले में जो माहौल बनाना शुरू किया है, मुझे किसी हद तक वो बेमकसद सा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनको अच्छी तरह से 4 साल मिले हुए थे और लोगों को उन्होंने बेतहाशा तंग किया। महंगाई बढ़ा दी, नौकरियों के झूठे वायदे, मकानों के झूठे वायदे, तेल महंगा, गैस महंगी, बिजली महंगी, डॉलर महंगा, ये सब इमरान खान के इन 4 साल दौर में था। क्योंकि मुझे याद पड़ता है कि जब 2018 की इलेक्शन हो रही थी तो उस वक़्त डॉलर का कोई रेट होता था 107 रुपये या 110 रुपये। जब इमरान खान को निकालना पड़ा, उसकी हुकूमत ख़त्म हुई तो 192 पर था डॉलर, यानी लगभग 100 रुपया डॉलर महंगा हुआ। और महंगाई की वजह से, डॉलर महंगे होने की वजह से हमारी इंपोर्ट हमारे ऊपर जो आ रही थी और वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा थी, हमें बड़ा बिल भरना पड़ रहा था। और उसका असर दूसरी चीज़ों पे भी पड़ता है। पेट्रोल भी महंगा, दुनिया में सस्ता, यहाँ महंगा। तो ये चीज़ें करते करते लोगों ने चीखना शुरू किया था, अल्लाह को पुकारना शुरू किया था कि अल्लाह हमारी इससे जान छुड़ाए। तो हमने जान छुड़ाई, कौमी असेंबली के मेंबरान ने वोट देकर जान छुड़ाई। तो उसको असेंबली अच्छी नहीं लगती। अगर वो ख़ुद वज़ीर आज़म था तो उसको असेंबली अच्छी लगती थी, कहती थी ये ठीक ठाक असेंबली है और अच्छी तरह से शफाफ इलेक्शन हुए थे, सो हुई है। अब अगर हुई थी तो आज भी कहो कि शफाफ है। लोगों ने वोट दिए हैं, लोगों ने वोट दिए थे, तो उनके वोटों का भी कदर करना चाहिए इमरान खान को। अगर हम अपोजिशन में बैठ सकते थे तो ये भी अपोजिशन में बैठ सकता था, लेकिन इसने अपोजिशन में बैठने से बेहतर समझा कि मैं ऐसी असेंबली में न बैठूं, इस्तीफ़ा दे के चला गया, जो एक गैर जमहूरी अमल है। गैर जमहूरी अमल में असेंबली को खाली कर गया, असेंबली की अफादियत को उसने ज़िक पहुंचाई, क्योंकि असेंबली हुकूमत और अपोजिशन के साथ अच्छी लगती है, लेकिन इसने जानबूझकर असेंबली को खोखला करने की कोशिश की। ये सारी गैर जमहूरी हरकत हैं। महंगाई अगर आपने की थी तो अब तो हम उसको, अगर थोड़ी सी महंगाई बढ़ भी गई तो हम तो उसको कोशिश कर रहे हैं कि कम हो। कुछ दिन पहले डॉलर 245 रुपये का था, आज डॉलर 220 रुपये का। अगर हो सकता है तो हम आगे भी कोशिश करेंगे कि डॉलर सस्ता हो।
اگر تیل پہلے تھا مہنگا، ابھی اس کو آہستہ آہستہ کم کر رہے ہیں کہ جی تیل بھی آہستہ کم ہو جائے کہ ہمارے کاشتکاروں پر اثر نہ ہو، دوسری چیزوں پہ نہ ہو، اشیاء خوردنی کی قیمتوں میں کچھ ٹھہراؤ پیدا ہو. یہ ساری چیزیں ہمیں بھی کوشش کریں. ہمیں تو صرف 6 مہینے ہوئے نا، اس کو تو 4 سال لگے تھے. یہ تو کہتا تھا کہ میں بس ماہر ہوں اقتصادیات کا، لیکن اقتصادیات کے ماہر نے ہمیں تباہی کے کنارے پہ لا کے کھڑا کر دیا. دنیا سے لڑ کے اپنے پاکستان کو اکیلا کر دیا اس نے. ساری دنیا اس کو سوچ کے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا ہے، کون ہے، کیسا پرائم منسٹر ہے. اس کے بیچ میں کہنا کہ جی میں نے لانگ مارچ کرنی ہے، کرو، لیکن کس چیز کے لیے لانگ مارچ کر رہے ہو؟ عوام کے ووٹوں سے چنی ہوئی اسمبلی بیٹھی ہے جس کے 5 سال پورے ہوتے ہیں 2023 میں. یہ حکومت الیکشن کرانے کی پابند ہے، اس کو ادھر ادھر کر نہیں سکتی، اور 5 سال کے پورے ہونے کے بعد اگر الیکشن ہو گئی اور شفاف الیکشن ہوتی ہے، آپ کو ووٹ ملتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ حکومت میں آ جاؤ. کسی اور کو ووٹ ملتے ہیں تو اس کا بھی حق ہوگا کہ وہ آ جائے. تو یہ بلا مقصد جو لانگ مارچ ہے اس کا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. دکھائی دینے کے لیے ہم جی اتنے اکٹھے ہو گئے، اب اکٹھے ہوئے ہو. دوسروں نے کوئی ایسا کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کیا کہو گے؟ لیکن سر وہ عمران خان صاحب ایک کام اور کر رہے ہیں، اداروں کو نشانہ بنا رہے ہیں سر اس کے ساتھ ساتھ. ہاں، اب یہ بات تو آپ عمران خان سے خود پوچھیں کہ پہلے وہ کہتا تھا کہ میرے ساتھ ادارے اتنے ایک پیج پہ ہیں کہ زندگی میں، پاکستان کی زندگی میں کسی کے ساتھ ادارے اتنے قریب نہیں. ادارے اس وقت اس کو اچھے لگ رہے تھے جب وہ حکومت میں تھا. کل سر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی، سب نے دیکھا کہ انہوں نے بھی کس طرح عمران خان کو جو ہے بابا، یہ ڈی جی آئی ایس آئی نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ پریس کانفرنس میں آ کے اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہم سیاست میں دخل اندازی نہیں کریں گے. یہ ایک بہت بڑا اعلان سمجھا جانا چاہیے. اس سے پہلے جنرل باجوہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم سیاست سے نکل گئے، ہم نہیں ہیں سیاست میں، نہ آئیں گے سیاست میں. ڈی جی آئی ایس آئی نے بھی اس چیز کو ریپیٹ کیا ہے کہ ہم سیاست کو نہیں دخل اندازی دیں گے. یہ پاکستان کی جمہور کی بڑی فتح بھی قرار دی جا سکتی ہے کہ بھائی جمہوریت کہتی ہے کہ پاکستان کے عوام کے فیصلے کو وہ کر دو اور وہ حکومت بنائیں، وہ ٹائم پورا کریں، اور پھر ہم ان کے لیے فیصلہ کریں گے. اگر وہ ناکام ہوئے تو ہم ان کو آؤٹ کر دیں گے، اگر وہ کامیاب ہوئے تو ان کو ہم ووٹ دے دیں گے. تو اداروں کو ملوث کرنا عمران خان کا ہے. اداروں کو کبھی اس نے میر جعفر کے نام سے استعمال کیا، میر صادق کے نام سے کہا، کبھی اس کو یہ کہا کہ جی جانور ہیں، اس لفظوں سے ان کو یاد کیا، اور کہتا رہا کہ مجھ سے بات بھی کرتے ہیں. ایک طرف سے تم جانور کہتے ہو ان کو، ایک طرف سے میر صادق، میر جعفر کہہ رہے ہو، اور دوسری طرف رات کو ان سے جا کے ملتے ہو. تو یہ دوہری پالیسی تو ظاہر ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئے گی، پولیٹیکل ورکر کو سمجھ میں نہیں آئے گی. تو اب یہ دوہری پالیسی کرنے پر آپ پر اعتبار کون کرے گا؟ وہ خود ہی کہتا ہے جس نے یو ٹرن نہیں لیا وہ لیڈر ہی نہیں بن سکتا. تو پھر اگر جو یو ٹرن کرتا ہے اس پہ میں اعتبار کیوں کروں؟ کبھی ہمیں لڑاتا ہے اداروں سے، کبھی ان سے جا کے ملتا ہے. وہ خود ہی مان رہا ہے کہ ہمیں ملا ہوں، خود ہی مانتا ہے کہ میں ملا ہوں. بھائی ادارے کو کیوں استعمال کر رہے ہو سیاست کے لیے؟ سیاست کے لیے ادارے کو استعمال کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ جمہور پہ اعتبار کرو. جس جمہور کو تم دکھانے کی کوشش ہے اس پہ تم اعتبار ہی نہیں کر رہے ہو. تم کہہ رہے ہو کہ جی اگر وہ آپ کو ایکسٹینشن دے رہے تو میں دے دیتا ہوں. یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کھوکھلی سیاست ہے، اس کے پاؤں نہیں ہوتے، اور یہ پاکستان کی سیاست کو بیکار میں خراب کر رہا ہے. اچھا سر، میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ سندھ میں جو سیلابی صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی نے کس طرح کام کرا. خود ہیں پاکستان کے ایم این اے، ایم پی ایس اپنے اپنے علاقوں میں موجود تھے. کیا ابھی بھی کیا امداد اسی طرح ہی ان کو جاری ہے سیلاب متاثرین کو؟ جب آپ کہتے تھے کہ لوگ جب مصیبت میں تھے، لوگ جب پانی میں گھرے ہوئے تھے، تو ساتھ ان کے کون کھڑا تھا؟ پیپلز پارٹی کے نمائندے.
MPAs ہوں, MNAs ہوں, جو اس مصیبت کی گھڑی میں ان کو چھوڑ کے سیاست نہیں کر رہے تھے, خدمت کر رہے تھے. عمران خان سے تو 2 منٹ سکھر میں آیا اور چلا گیا. کسی غریب کے گھر کی جھوپڑے میں جانے کی اس نے زحمت نہیں کی. ہم تھے کھڑے, بلاول صاحب کھڑے تھے. سر یہ تو ہم نے خود دیکھا کہ آپ CM صاحب خود موجود تھے وہاں پر. میں بلاول صاحب کی بات کر رہا ہوں. CM صاحب تو ہر ضلع میں جانا ان کا فرض بنتا ہے, لیکن بلاول صاحب خود کھڑے تھے اور ہمیشہ کہتے رہے ہیں اور دنیا سے مدد بھی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. ابھی بھی حالات تو ٹھیک نہیں ہیں. بہت سے جگہوں پہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں واپس گئے تو ہیں, لیکن ان کو 4-5 مہینے کا انتظار کرنے پڑے گا جب فصل کٹے گی. ان 4-5 مہینوں میں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اور راشن چل رہا ہے, یہ راشن چل رہا ہے, لوگوں کو ملا جا رہا ہے. گھروں کو بنانے کی بات کی بھی بات ہوئی ہے کہ جی گھر بھی ہم بنا کے دیں گے, سروے کر کے, اور اس میں اس کو دیں گے, چاہے کیش پیسے دیں یا کوئی اور اسکیم کے تحت دیں, لیکن ہم گھر بنانے کا بھی سوچ رہے ہیں کہ جی جن کے لٹے پٹے گھر ہیں ان کو کوئی چھت تو مل جائے. پیپلز پارٹی اپنے اس مکان دینے والی بات پہ ہٹی نہیں ہے, ہم وہ کوشش کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت ہمیں دیا. کوئی بات نہیں, اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کی بڑی مہربانی. دیکھیں ناظرین, ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما نثار احمد کڑو صاحب سے ملاقات کی اور اسے سوالات کرے, اور انہوں نے جواب دیے کہ کس طرح عمران خان ملک کے اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں اور لانگ مارچ کے نام پر عوام کو کس طرح بیوقوف بنایا ہوا. حالانکہ یہ عمران خان کا جمہوری حق ہے, لیکن وہ جمہوری حق انہوں نے اس کا بھی ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ناظرین اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں نئے مہمان کے ساتھ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت دیجیے, ایک نئے مہمان کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.